السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی اسلام آباد سے حاضر ہے۔ ناظرین، اگر کسی ملک نے ترقی کرنی ہے تو اس ملک کو سرسبز، شاداب اور ہرا بھرا نظر آنا چاہیے۔ اگر ماہرین کی ہم رائے دیں تو اس میں پرسنٹیج کی بات کی جاتی ہے، 13% ہے، 17% ہے کہ جنگلات ہونے چاہیے اس ملک میں رقبے کے اوپر۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک جس کے چاروں موسم اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگلات کی ہمارے پاس بہتات تھی، لیکن بدقسمتی سے آج ہم درختوں کی کمی کا شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ماضی کے ان ادوار میں جانا ہوگا جب ہم نے اس کی قدر نہیں کی، لیکن آج ہماری یہ ضرورت ہے۔ یہ موسمیات کی تبدیلیاں، یہ تغیر تبدل، یہ ماحولیات میں مختلف قسم کے مسائل، یہ سب اسی کی وجہ سے ہیں۔ اور پھر جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے فوکس کیا، بلکہ اس سے پہلے اگر اپوزیشن میں دیکھیں تو اس وقت بھی ان کا فوکس تھا کہ ہم نے ملک کو خوبصورت بنانے کے لیے درخت لگانے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف پروگرام دیے۔ صوبہ سرحد میں جسے خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، وہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا، اور پھر ان کی نظر، ان کا انتخاب ملک امین اسلم کی شکل میں ہمارے سامنے آیا، اور فوکس کیا انہوں نے ان پہ، اور انہوں نے ایک وزارت جو موسمیات کی وزارت ہے، ماحولیات کی وزارت ہے، وہ ان کے سپورٹ کی، اور آج ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں درخت لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو وزیر اعظم نے منتخب کیا اس کام کے لیے، آپ کے پاس اس کی کوئی اسپیشلائزیشن ہے؟ آپ نے اس کو فوکس کیا ہوا تھا؟ جہاں تک اس کی کیپیبلٹی کا تعلق ہے تو میری تعلیم بھی اس میں ہے۔ میں نے پہلے BSc کی، پھر ایک MBA کیا، پھر اس کے بعد MSc کی، وہ انوائرمنٹل مینجمنٹ کے اندر تھی، اور وہ میں نے آکسفورڈ سے کی، اور اس کے بعد پھر میں نے مختلف اداروں کے ساتھ کام کیا، ورلڈ بینک، UNDP، اور پھر میں سیاست میں آ گیا۔ درختوں کا جو کام ہے یہ ہم نے سٹارٹ کیا 2013 کے اندر۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو اس وقت پارٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی کا ایک گرین ایجنڈا بنانا چاہتے ہیں۔ اس وقت گرین ایجنڈا کسی پارٹی کا نہیں تھا، لیکن میں نے پھر اس گرین ایجنڈے پہ کام کیا، ہم نے وہ اس کو لانچ کیا 2012 کے اندر، اور پھر 2013 کا الیکشن ہم نے وہ ایز ون آف دا پرومسز رکھ کے سامنے مینیفیسٹو کے اندر ہم نے الیکشن لڑا۔ تو الیکشن لڑنے کے بعد پھر جب KP میں حکومت آئی تو میں تو KP سے الیکٹ نہیں ہوا تھا، نہ ہی میرا KP سے تعلق ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس وقت مجھے بلایا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک ایجنڈا دیا تھا، آپ اس کو KP میں جا کے امپلیمنٹ کریں۔ میری اس وقت کوئی سرکاری حیثیت سے میں نے نہیں کیا، لیکن ایز اے والنٹیئر میں نے ادھر وہاں پہ کام کیا، اور KP کی گورنمنٹ نے بہت اس میں تعاون کیا۔ پرویز خٹک صاحب تھے اس وقت چیف منسٹر، ہمارے عمر صاحب تھے وہاں کے منسٹر، وہ ابھی بھی منسٹر ہیں، انہوں نے بڑا اس میں کیا۔ نظر شاہ صاحب ہمارے سیکرٹری تھے ادھر۔ تو یہ ایک ٹیم بن گئی جنہوں نے اس پرائم منسٹر کا ایک خواب جو تھا اس کو ہم لے کر چلے۔ ہم نے کچھ ٹارگیٹ سیٹ کیے تھے، ان میں سے ایک ٹارگیٹ تھا کہ ہم نے فارسٹری کو بڑھانا ہے KP میں، اور وہ ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہمیشہ سے فارسٹ کم ہو رہا تھا KP کے اندر، کیونکہ حکومتیں آتی تھیں، ٹمبر مافیاز تھی وہاں پہ، بیوروکریٹس میں بھی، پولیٹیشنز میں بھی، اور وہ آ کے صرف درختوں کو ایز اے کموڈٹی سمجھتے تھے کہ جتنا کاٹ لیں گے اتنا ہمارا ریونیو بنے گا اور اپنا فائدہ ہوگا۔ تو ایک مختلف نظریہ تھا دیکھنے کا درختوں کو۔ ہمارے چیئرمین صاحب عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں جی ہم نے اس کو ریورس بھی کرنا ہے، اس کو روکنا بھی ہے، ریورس بھی کرنا ہے اور بڑھانا بھی ہے۔ تو اس وقت 20% KP جو تھا وہ انڈر فارسٹ تھا، تو انہوں نے ٹارگیٹ دیا کہ اس کو آپ 22% کر دیں ان 5 ایئرز۔ لیکن اللہ کے فضل سے جب ہم نے کام شروع کیا اور ایک بڑا خواب، بڑا ٹارگیٹ ہم نے لیا اس وقت کہ ہم 1 ارب درخت لگائیں گے، تو ان دی اینڈ جب 5 سال بعد ہماری حکومت وہاں پہ ختم ہوئی تو ہم نے اس کو 20 سے 26% تک ہم لے گئے تھے۔ ہم نے روکا بھی اس ڈیفارسٹیشن کو، اور پھر اس کو ریورس کر کے 20% جو کور تھا KP کا اس کو 26% پہ ہم لے گئے۔ آپ مزید بھی کام کر سکتے تھے، کچھ رکاوٹیں بھی آپ کے سامنے آئی؟ بالکل مزید بھی کام کر سکتے، جس طرح آپ KP میں 1 اور ارب لگ رہا ہے،
اس 5 سال میں انہوں نے 1 ارب پچھلے 5 سال میں لگایا اور 1 ارب اس 5 سال میں دوبارہ وہ لگا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ 26 سے اور زیادہ بڑھ جائے گا. مافیاز تو رہی ہیں اور یہ ٹمبر مافیا تو وہاں کی بڑی ایک انگرینڈ مافیا تھی, کیونکہ وہاں پہ پاکستان کے 40% جنگلات وہاں پہ تھے اور ان جنگلات میں ریونیو بھی تھا, وہ درخت کاٹ دو تو وہ پیسہ بناتے تھے. لیکن ان کی یہ سوچ نہیں تھی کہ درخت کو درخت رکھنے میں کتنی بڑی جو ہے ملک کا فائدہ ہے. یہ آپ کی رین فال پیٹرنز کو چینج کرتا ہے, یہ درخت آپ کے سایہ اور پھل تو دیتا ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ آپ کا جو واٹر ٹیبل ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کام کرتا ہے, کیونکہ یہ آپ بارشیں جب آتی ہیں تو یہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے, پانی میں ڈالتا ہے. آپ کی لینڈ سلائڈنگ کو یہ روکتا ہے, کے پی ماؤنٹینس ایریا ہے. اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ سب سے امپورٹنٹ, جو کہ دنیا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہوا سے نکالتا ہے, جو کہ ایک پولوٹنٹ بن چکا ہے اس وقت, اور جس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کو یہ ہوا سے نکالتا ہے اور اس کو آکسیجن میں تبدیل کرتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی فیکٹری ہے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, کیونکہ آپ آکسیجن اندر لیتے ہیں جو کہ درخت باہر نکالتے ہیں. تو ہر درخت کا اپنا ایک فائدہ ہے. پاکستان میں جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ ہمارے پاس 4 موسم ہیں اور 12 ایکولوجیکل زونز ہیں. دنیا کے کسی ملک میں اتنی ایکولوجیکل زونز نہیں ہیں. دنیا کے جس ملک میں جو بھی ایکولوجیکل زون ہے وہ پاکستان میں بھی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم 8000 میٹر جو کہ سیکنڈ ہائیسٹ پوائنٹ ہے K2, وہاں سے لے کے سطح سمندر تک ہم تقریباً 2000 کلومیٹر میں آتے ہیں. سو ہر ایکولوجیکل زون پاکستان میں موجود ہے. 4 موسم ہے اللہ کے فضل سے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑی دین ہے پاکستان پہ. پانی ہے یہاں پہ, تو اس لیے, اور وہ 100 دنوں میں اتنا پانی آتا ہے کہ آپ 6 تربیلا ڈیم بنا سکتے ہیں, اور اس کو اگر آپ پراپرلی مینج کر لیں. یہ تو قدرت کی فیاضی ہو گئی, ہم پہ یہ کرم ہے قدرت کا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. اب آپ جس طرح آپ خیبر پختونخوا میں تھے تو آپ کو مشکلات تھیں وفات میں, آپ کو دیگر صوبوں میں آپ جا ہی نہیں سکتے تھے. اب آپ وفات میں بیٹھے ہیں, آپ پہ ایک فیڈرل منسٹر اور ایک معاون خصوصی کے اختیارات برابر ہیں. اب آپ کو کیا مشکلات ہیں؟ سب پروونسز میں ہم نے ایک فارمولا اپنایا. اللہ کے فضل سے یہ بہت اچھی سپیڈ پہ چل رہا ہے. ہم نے ابھی تک 50 کروڑ درخت جو ہیں وہ لگا لیے ہیں. ایک سال اس کو 2019 کے بجٹ میں یہ پروجیکٹ پاس ہوا تھا, ایک سال اس کو ہوا, اور اس کے بعد ہم نے اگلے سال جون تک پہلا اپنا ارب کا ٹارگیٹ جو ہے اس کو میٹ کرنا ہے. اور اس 5 سال میں ہم نے 3.2 بلین کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے, جس کو ہم 3 سال بعد ریوائز کریں گے. ریویژن اس لیے کریں گے کہ ڈپارٹمنٹس جنرلی ویری ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کر سکتے ہیں, یہ نہ ہو کہ ہم 10 درخت کہہ دیں اور ہم میٹ نہ کر سکیں تو ہماری نوکری نہ چلی جائے. یہ KP میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آپ جب نیچر کو ہیلپ کرتے ہیں تو نیچر آپ کی ہیلپ کرتا ہے, اور ایک 2 وے پروسیس ہوتا ہے. اور پھر جب آپ وہ ٹارگیٹ اچیو کرنا شروع کرتے ہیں, جس طرح نرسریز ہیں, یا آپ کو نرسری اسٹاک چاہیے ہوتا ہے ٹو اسٹارٹ دا پروجیکٹ. یہ کوئی 4-5 کروڑ تھا جب ہم گورنمنٹ میں آئے. اس وقت 30 کروڑ پودے نرسریز میں موجود ہیں پاکستان میں. ابھی بھی نارمل میں اگر ہم دیکھیں, کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہم اویئرنیس دیں, اور دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو ہم ثابت بھی کر پائیں. اپوزیشن کی بات میں نہیں کرتا, بہت سارے لوگوں کی طرف سے کہ جی اگر 50 کروڑ درخت کی بات کی جاتی ہے, 1 ارب درخت کی بات کی جاتی, ہم کیسے جج کر سکیں گے, کیا طریقہ کار ہوگا کہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا پروجیکٹ ہے. اور KP میں اللہ کے فضل سے جب ہم نے 5 سال بعد یہ پروجیکٹ ختم کیا تو وہاں بیہیویئر چینج ہو گیا ہوا تھا. بچوں میں, بوڑھوں میں, جوانوں میں, سب میں یہ شعور پیدا ہو گیا تھا کہ درخت کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ بچانے کے لیے ہیں. یہ درخت, اگر آپ درخت کو بچاتے ہیں, درخت آپ کو بچاتا ہے. جس میں ٹائیگر فورس کو استعمال کیا گیا اور پھر اس کے بعد 35 لاکھ پودے لگائے گئے. تو یہ شعور اس سے بڑھ رہا ہے. اب دوسری بات آپ نے بات کی کہ ٹرانسپیرنسی کیا ہے اور کریڈیبلٹی کیا ہے اس کی. اس کے لیے ہم نے جو KP میں ماڈل اپنایا تھا وہی ہم اس میں بھی اپنا رہے ہیں. اور وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کے اپنے تو 2-3 ٹیئرز ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کا اپنی منسٹری خود بھی چیک کر رہی ہوتی ہے پروجیکٹ کو, پھر یہاں پر ایسے یونٹس ہوتے ہیں جو چیف منسٹرز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو چیک کرتے ہیں. اور پھر ایک آڈٹ ہوتا ہے جو کہ آڈیٹر جنرل کرتا ہے فائنینشیل سائڈ پہ. ہم نے وہاں KP میں یہ کیا تھا کہ ہم نے انٹرنیشنل تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا, انڈیپینڈنٹ ٹوٹلی, اور اس کو ہم نے پرفارمنس آڈٹ کرایا. تو یہ صرف وہ چیک نہیں کر رہے تھے کہ پیسہ خرچ ہوا کہ نہیں, وہ یہ چیک کر رہے تھے کہ آپ نے جو بات کی وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. آپ نے اگر کہا میں نے 10 لگائے ہیں, 1 ارب لگائے ہیں,
وہ لگائے ہیں کہ نہیں لگائے، اور اگر لگائے ہیں تو کتنے سروائیو کیے ہیں. وہ ہر سال رپورٹ دیتے تھے اس کی. WWF نے وہاں پہ کام کیا تھا. ہمارے وہ جو یہ تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ آڈٹ کرتا ہے، ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے. اسی طرح کا اب ہم ایک کنسورشیم بنا رہے ہیں یہاں پہ جو کریڈیبل تھرڈ پارٹی آڈٹ کرے گی ہمارے اس پروجیکٹ کا. وہ ہمیں آڈٹ کرے گی اور آپ ہمارے پرفارمنس کو آڈٹ کر کے رپورٹ دیا کرے گی کہ باقی جو یہ باتیں گراؤنڈ پہ ہم کہہ رہے ہیں ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. تو یہ انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہم ویب سائٹ کے اوپر ہر چیز ڈالیں گے. وہ ویب سائٹ آلموسٹ تیار ہے جس کے اوپر GIS اور GPS کوآرڈینیٹس کے ساتھ. یہ کب تک آ جائے گی؟ یہ ود ان دا نیکسٹ منتھ انشاءاللہ آ جائے گا. میں نے دیکھا ایز اے جرنلسٹ کہ آپ کو بڑا رسپانس ہے مختلف پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے، پارٹیوں کی طرف سے، کیونکہ سب کی ضرورت ہے. اور اس پہ بھی آپ کی کوئی نشست ہوئی؟ کیونکہ ایک MNA جو ہے وہ 4 لاکھ بندے کا ووٹ لے کے آتا ہے، اسی طرح MPA بھی آتا ہے، تاکہ ان میں بھی آپ اویئرنیس کر کے تاکہ وہ بھی اپنے بندوں کو اپنے حلقے میں لے کے جائیں. اس پہ بھی کوئی ہیوج قسم کی آپ کی میٹنگ ہوئی کہ درخت ہماری ضرورت ہے، معاشرے کی، ملک کی، قوم کی؟ اس پہ جی بالکل اس پہ سیٹنگز ہوئی ہیں. اور یہ دیکھیں نا، اس ڈرائیو کو تو جو پولیٹیکل سائڈ آف دا ڈرائیو ہے اس کو پرائم منسٹر صاحب خود لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ ایک ریئلٹی ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کا دنیا کے اندر کے ایک ملک کا لیڈر جو ہے وہ اس انوائرمنٹ کے ایشو کو اس طرح اٹھائے اور اس کو پھر لیڈ کرے. تو انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹک بتاتا ہوں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق جو کلائمیٹ چینج کے اوپر اویئرنیس تھی پبلک کے اندر، جو شعور تھا، وہ 2013 میں تقریباً 30% تھا. یعنی کہ 30% پاکستانیوں کو پتا تھا کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے. لیکن 2018 میں وہ 80% ہو چکا تھا. اور وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس کو پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ بنا دیا ہے. وہ اس کی باتیں بڑے بڑے جلسوں میں کرتے ہیں جہاں پر اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں کلائمیٹ چینج کی بھی بات کرتے ہیں. اور لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری اگر پیداوار کم ہو رہی ہے، ہمیں ایگریکلچر میں یہ چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور درخت کاٹ رہے ہیں، تو یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں. اور ہمیں اس کا جو تدارک ہے اس میں سب سے آسان، سب سے سستا اور سب سے افیکٹو طریقہ یہ ہے کہ ہم درخت لگائیں. وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کرتا ہے، وہ کلائمیٹ چینج کو، لوکل کلائمیٹ کو تبدیل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے بیشتر فائدے ہیں. صدقہ جاریہ بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ درخت ہم لگائیں، چاہے وہ قیامت آ رہی ہو اور آپ کے ہاتھ میں درخت ہو تو آپ وہ پودا لگائیں. تو اس لیے اس کا فائدہ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ اگلی جنریشن کے لیے کرتے ہیں. یہ سنت نبوی بھی ہو گئی، ہمارے دین میں بھی یہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں، اخلاقیات میں بھی ہے کہ درخت لگائیں. تو یہ مت سوچیں کہ ہم اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے، آنے والی نسلوں پہ آپ رحم کریں گے. ایک اگر ہم فوکس اوور آل کریں کہ آپ کا یہ ٹارگٹ ہوگا کہ اس 5 سالوں میں آپ نے پاکستان کے مختلف جگہوں پہ اتنے درخت لگا دینے، وہ کوئی ٹارگٹ ہوگا آپ کا؟ بالکل ٹارگٹ ہے ہمارا. وہ ایک جگہ کا ہم نے تعین کیا ہوا ہے کہ کس پروونس نے کس جگہ پہ کون سے سائٹ پہ کتنے درخت لگانے ہیں، کون سے درخت لگانے ہیں. وہ پورا پلان بنا ہوا ہے اس کا. دیکھیں آپ کی سکسیس تب بھی ہوتی ہے آپ نے جب تیاری بھی کی ہو اور آپ کی پلاننگ بھی صحیح ہو تو تب سکسیس ہوتی ہے. دوسرا، ہم نے اس کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو کمیونٹیز ہیں لوکل جو کہ رہتی ہیں ان جنگلات کے اندر، ان کو ہم نے اونرشپ دی ہے اس کی. تیسرا، ہم نے اس کا پراپر ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ اس میں ہم نہ صرف نیچرل فارسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم پلانٹیشن فارسٹ بھی لگا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اور اسی کے تحت یہ پلان چل رہا ہے آگے. ایک اور چیز ہے کہ جی پاکستان میں جب ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، موسم کی بات کرتے ہیں، تو اسپیسیفک ایسے درخت جو تیزی سے گرو کریں، تو اس میں کوئی درختوں کی قسمیں بتائیں گے کہ ہمارے پاس کون سے درخت یہاں پہ آپ زیادہ لگا رہے ہیں جو جلدی گرو کریں؟ دیکھیں ہم تو زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیجنس درخت لگیں جو کہ نیچرلی آپ کے ان مختلف ایریاز میں پائے جاتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کا ہم نے ایک چارٹ بنایا جس میں ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کے اندر جو آپ کے انڈیجنس ٹریز اگتے ہیں انہی کو ہم نرسریز میں اگا رہے ہیں. کچھ ایریاز میں جس طرح واٹر لاگڈ ایریاز ہے وہاں پہ اسپیشلائز انٹرونشن کرنی پڑتی ہے. جس طرح یہ DI خان بنو کا ایریا تھا، وہاں پر ہمیں جو پلانٹیشن کرنی پڑی وہ ایسے درختوں کی کرنی پڑی جو کہ نہ صرف واٹر لاگنگ کو ڈیل کریں بلکہ وہ فاسٹ گروئنگ بھی ہوں. تو یہ ایک کمبینیشن ہے ساری چیز کی، اور اس کا کوئی ایک سولوشن نہیں. 21 ورائٹیز ہیں جو کہ ہم لگا رہے ہیں. ہمارے پاس ماضی میں جس طرح چھانگا مانگا کا ایک مصنوعی بڑا جنگل تھا،
कुंदियाँ ضلع मियाँ वाली में एक बड़ा जंगल था। इसी तरीके से आपने भी कोई खास इलाके मुख्तस कर दिए कि वहाँ पे ये बहुत ज्यादा ह्यूज किस्म का होगा? जी बिल्कुल, जो आप बता रहे हैं ये जो प्लांटेशन फॉरेस्ट है पंजाब के पुराने, ये लगाए गए थे गोरों के ज़मानों में, और उसकी वजह ये थी कि वो उस ज़माने में रेलवे आपकी चलती थी लकड़ी के ऊपर, तो वो इसी लकड़ी को फीड किया करते थे रेलवे इंजन में, तो उन्होंने ऑल अलॉन्ग द ट्रैक ये ज़मीनें मुख्तस की थी, पानी मुख्तस था उसके लिए, ज़मीन जरखेज थी, लेकिन फिर वो बतदरीज वो कम होते गए जंगलात। हमने हमारा अब पंजाब में एक टारगेट ये कि हम उन सबको 100% रीस्टॉकिंग पे ले जाना है, कि मतलब जैसा चांगा मांगा का जंगल है वहाँ मेरे ख्याल में 12,000 एकड़ पे मुहित वो जंगल था, अब 6,000 एकड़ लग गया है, तो हमारा टारगेट है इसको वापस अपने 12,000 एकड़ पे ले जाए। जी वहाँ पे भी गए थे, कुंडिया में गए थे, कुंडिया बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, वहाँ पर गए थे, और फिर वहाँ पर हम एक और चीज़ कर रहे हैं कि वहाँ पर हम बेरी के दरख्त लगा रहे हैं। अब बेरी के दरख्त के ऊपर आपकी बीज आती हैं, वो हनी पैदा करती हैं, बेरी का हनी जिसको कहते हैं, वो बड़ी ख़ास एक दुनिया में खसूसियत वाला हनी है। उसकी दो बड़ी मेजर खसूसियात हैं। एक तो ये कि उसका शुगर कंटेंट लो होता है, आमतौर पर 70-80% होता है शुगर कंटेंट, इसका 8% पे होता है, और दूसरा ये कि ये फ्रीज नहीं होता। पाकिस्तान में जो माहौल है, माहौलियात की मिनिस्ट्री को पहले शायद इतना सीरियस नहीं लिया जाता था, अब इस पे बहुत ज्यादा माहौलियात में काम कर रहे हैं ताकि आपके पास एक साफ सुथरा माशरा और एनवायरनमेंट हो। इस पे क्या काम हो रहा है? जी बिल्कुल, हमारा मिनिस्ट्री में जो हमने टारगेट्स बनाए हैं इस साल, इस 5 साल के लिए, वो बड़े क्लियर हैं। उसमें हमने और बड़े अचीव किए हमने टारगेट्स। हमने टारगेट बनाया है कि हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी लेकर आएंगे। वो अल्लाह के फजल से पॉलिसी आके अप्रूव हो गई है। उसमें सिर्फ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और बसेस का अप्रूवल हो गया, और कार की अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी। उसके बाद हमने प्लास्टिक को बैन किया। ये हमारा दूसरा टारगेट था कि प्लास्टिक को इस्लामाबाद में हम बैन करेंगे, शॉपर बैग जो है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक फैक्टर नहीं, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक मुजर जान बन चुका है। हम 2 करोड़ प्लास्टिक के शॉपर बनाते थे 1999 में। पिछले साल हमने 5 अरब शॉपर बैग बनाए। आप अंदाजा करें कि 2 करोड़ से 5 अरब तक हम चले गए। अब ये 5 अरब शॉपर जो है ये हमारे मॉल में ही रहता है, कहीं भी खत्म नहीं होता। अगर ये कंट्रोल ना हो तो 5 अरब उससे भी बढ़ता, हर साल फिर 5 अरब और बल्कि बढ़ता जाएगा ये। तो इसको हमें ब्रेक लगानी है। इसके लिए हमने इस्लामाबाद से स्टार्ट लिया, यहाँ पर इसको बैन किया, और उसके बाद काफ़ी वो कामयाब बैन रहा है। और उसके बाद हमने प्रोविंसेस को कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करके उनको हमने लेजिस्लेशन भी बताई, उन्होंने की भी है, सिंध ने भी की है, पंजाब भी ऑलमोस्ट कर रहा है, क्योंकि कैबिनेट ने पास कर दिया है, केपी ने कर दिया है, बलूचिस्तान ने कर दिया है। तो एक मूवमेंट स्टार्ट हुई है उससे। तीसरा, हमने यहाँ पर एक क्लीन ग्रीन इंडेक्स के नाम से काम शुरू किया है। वो इंशाल्लाह 24 को आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस करेंगे। हमने 8-10 महीने पहले एक कंपटीशन स्टार्ट किया था बिटवीन सिटीज। 20 सिटीज हमने चुनी, उनमें हमने 35 इंडिकेटर दिए कि इनको इन पे आपको जज करेंगे। उनमें क्या मकसद क्या था कि उनको हम इस तरफ लेके जाएं कि आपने अपने सॉलिड वेस्ट को उठाना है, अपने लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करना है, सैनिटेशन की सिचुएशन बेहतर करनी है। आपको कोऑपरेशन भी तो चाहिए ना, जिस तरह आपने टाइगर फोर्स की बात की, ये वॉलंटियर लोग हैं, इसी तरह बहुत सारे वॉलंटियर आपके पास भी आ सकते हैं, उस पर भी कोई काम हो रहा है? और आवाम की तरफ बिल्कुल, हमारा ये क्लीन ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर हमने एक क्लीन ग्रीन चैंपियन का इनिशिएटिव रखा है, जिनको हमने कहा है कि ये 5 चीजें आप करें और इस पे आप हमें वापस सेल्फीज भेजें अपनी। अगर आपकी वो उनके ऊपर हम आपको पॉइंट्स देंगे और आपको रिवॉर्ड करेंगे। और उसके ऊपर तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने उसके अंदर ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। और अब हम उसको ये 24 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब उनको एक्नॉलेज करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि वो मजीद बढ़ेंगे। तो ये पाकिस्तान में देखें, ये दोनों जो काम है, सफाई का भी और आपकी जो पौधे लगाने का भी, ये दोनों हमारा दीन भी हमारी तलकीन करता है। सफाई निसफ ईमान है, दूसरा सदका जारिया है पौधे लगाना, और पाकिस्तान को इसकी जरूरत भी है। वरना अगर हम ये काम नहीं करेंगे, एक तरफ तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अभी एक और रिपोर्ट रिसेंटली जो आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल हॉटस्पॉट्स हैं, दुनिया के अंदर कुछ हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं, तो उनमें हॉटस्पॉट्स में 6 पाकिस्तान में है, 3 सिंध के डिस्ट्रिक्ट हैं और 3 पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं। उसमें सक्कर है, मीरपुर खास है, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सिंध में है, और लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान पंजाब में। तो ये तो हमारा स्वाब का काम भी, लेकिन हमारी जरूरत है आगे आने वाली जनरेशन में अगर हमने जिंदा रहना है तो हमें ये दरख्त लगाने हैं। पहले साहब, मैं इस पर ज्यादा बात तो नहीं करूंगा क्योंकि मामला ये जो है ना कोर्ट में है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह सूबे हैं
وفاق جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے پورے پاکستان کی. خوبصورت وفاق ہمارے پاس دارالحکومت اسلام آباد. یہاں پہ بچوں کی تفریح کے لیے چڑیا گھر لوگ آتے تھے، لیکن یہاں پہ جانوروں کو جو مختلف جگہوں پہ شفٹ کیا گیا، ان کی اموات ہوئیں، اور آج کے بچے کا بھی حق ہے کہ اس کو اس طرح کا جس طرح لاہور میں ہے اس طرح کی ایک تفریح مہیا ہو. اس پہ کیا کام ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ اس کے مرتکب ہوں گے اس پہ بھی کوئی کام؟ اس میں جو کورٹ کا بھی آرڈر ہے اس کا جو فلاسفی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر ایک تو ہم جو کیج زوز کا تصور ہے کہ جی آپ جانور لے کر آئیں، ایگزوٹک جانور ان کو پھر پنجروں میں بند کر دیں، وہ تصور دنیا میں بھی ختم ہو رہا ہے اور ہم یہاں پہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. اوپن انکلوجر زو ہونے چاہیے اور اس کے اندر انڈیجنس آپ کے جو جانور ہیں جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور اس ماحول میں زندہ رہ سکتے ہیں ان کو یہاں پہ رکھنا چاہیے. ہم نے اس کے لیے پیسے مختص کیے ہیں، اس بجٹ میں پیسے اسی جگہ پہ جہاں پہ آلریڈی ہے اس پہ مختص کیے ہیں. اس پہ انشاءاللہ ہم کو انٹرنیشنل اچھا ایکسپرٹ ٹیم بٹھا کے اور اس کی ڈی ڈیزائننگ کر کے آپ کے پیچھے وہ ساری بہت خوبصورت بیک ڈراپ ہے. ہاں وہاں پہ انشاءاللہ زو ہی رہے گا، لیکن ایک اچھا اور ایسا زو ہوگا جہاں پہ جانوروں کو بھی جینے کا حق ہو. اور آپ اچھا کام کریں گے، آپ کا اچھا نام ہوگا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس نے اچھا کام نہیں کیا ان کے خلاف ایکشن ہوگا. یہاں پر منسٹری میں انکوائری ہم کر رہے ہیں، جو کہ پیچھے ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا کہ جو کورٹ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے انہوں نے جب شیروں کو شفٹ کیا تو اس کے اندر ایک شیر اور ایک شیرنی بڑے بے دردی کے ساتھ وہ کام ہوا. لیکن اس کا پراپر ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کورٹ کا بھی آرڈر ہے ہمیں، اور اس کے مطابق ہم وہ کورٹ میں پیش کریں گے اور پھر ہم بھی ان کے خلاف ضرور ایکشن لیں گے. ملک صاحب، میں اس پروگرام کا میرا مقصد ہی یہ تھا کہ عام آدمی تک آپ کا میسج پہنچے. جس جان فشانی کے ساتھ آپ کی وزارت، آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک قوم کی حیثیت سے تمام طبقات آپ کے ساتھ ہوں. میں چاہوں گا کہ میسج ہمارا پاکستان ہمیں اپنے دل سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے 2 کام ضرور کرنے ہیں. ایک تو صفائی ہے اور دوسرا پودے لگانا ہے. یہ دونوں کام ہمارے لیے ہے، اور خصوصاً جب ہم کورونا کے زمانے سے گزرے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جو ہمیں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ صفائی نصف ایمان ہے، وہ ہمیں زبردستی کرنا پڑ گیا. اپنے ہاتھ دھونے پڑ گئے، لوگوں سے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا پڑ گیا، بیماری میں ماسک پہننے پڑ گئے. یہ چیزیں تو ہمیں ویسے بھی ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ ہم صفائی ستھرائی رکھیں اپنی اور اپنے ماحول کی. تو وہ آپ اس کو اپنے گھر کو بھی پاکستان سمجھیں اور اپنی گلی کو بھی پاکستان سمجھیں اور اس کی بھی صفائی کا خیال کریں. اسی طرح پودے لگائیں جتنے آپ لگا سکتے ہیں اور ان کو بچائیں. بچوں کو اپنے اس میں انوالو کریں، کیونکہ یہ اس 14 اگست کو جہاں آپ اپنا جھنڈا بلند کریں گے وہاں، کیونکہ یہ مانسون سیزن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی بھی کا دن جو ہے وہ بھی مانسون سیزن کے درمیان میں دیا جب بارشیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ جھنڈا بھی بلند کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کا پودا بھی لگائیں اور پھر اس کی راکھی بھی کریں تاکہ وہ پودا بچے اور پاکستان کو کلین اینڈ گرین کرے. میرا مقصد، پاکستان ٹیلی ویژن کا مقصد آپ کو اویئرنیس دینا ہے. جس طرح ملک امین اسلم صاحب بات کر رہے تھے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، ہمارا دین یہی کہتا ہے. یہ جو پودے ہیں، یہ درخت ہیں، یہ آپ کے گھر کے اندر ہوتے ہیں، یہ آپ کے بچوں کی طرح ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کی طرح ان کی نگہداشت نہیں کریں گے تو یہ پروان نہیں چڑھیں گے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا یہی ویژن تھا. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پاکستان کو اگر خوبصورت بنانا ہے وہ آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور یہ کردار جو ہوتے ہیں، ایسے معاشروں کے کرداروں کو کبھی موت نہیں آتی، یہ زندہ رہتے ہیں. یہ لوگ جو کام کر جاتے ہیں وہ تاریخ میں امر ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے. یہ صرف اداروں کا کام نہیں ہے، سب مل کے اس کام کو آگے بڑھائیں گے تو پھر آپ کی منزل قریب آئے گی. درخت ہماری زندگی ہے، درخت کو اپنی زندگی بنائیں اور ملک میں جگہ جگہ پہ جب درخت لگائیں گے آپ کا ملک سرسبز شاداب ہوگا، خوبصورت ہوگا، اور آپ کی آنے والی نسلیں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گی. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے، میری آواز آپ کی آواز. آئیے ناظرین، آج اپنی آواز اسی آواز میں شامل کریں اور پاکستان کو خوبصورت، سرسبز، شاداب بنائیں. وہ پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے، وہ پاکستان جو علامہ اقبال کا پاکستان ہے، اور وہی پاکستان جو وزیر اعظم عمران خان کا پاکستان ہے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشمی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.
اللہ نے کے بعد